دیکھیے یہ درست ہے کہ آئین میں تو کلیئرلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایسی صورت میں جب دو صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا گیا ہو اور وہ گورنر نے نہ کی ہو تحلیل، تو پھر الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا، اس کے بارے میں ابہام ہے۔ لیکن آئین کی منشا یہ ہے کہ جب کوئی جنرل الیکشن ہو رہا ہو تو اس کی تاریخ ایگزیکٹو کی طرف سے آئے، یعنی الیکشن کے باقی تمام جو منزلیں ہیں وہ تو الیکشن کمیشن نے طے کرنی ہے، لیکن جو پولنگ ڈیٹ ہے وہ آئین کی منشا یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو کی طرف سے مقرر ہو، پھر اس کے مطابق الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر 60 دن کے اندر اس کا ایک ڈیٹیل سکیجول دے اور پھر الیکشن ہو۔ تو اب چونکہ یہ گورنر صاحبان نے، خاص طور پہ پنجاب کے گورنر نے انکار کر دیا تھا کہ میں نے تو اسمبلی ڈیزالو بھی نہیں کی، اور الفاظ آئین کے یہ ہیں آرٹیکل 1053 کے کہ جب گورنر یہ اسمبلی کو ڈیزالو کرے تو پھر وہ تاریخ دے گا، تو میں نے چونکہ ڈیزالو نہیں کی تو میں تاریخ نہیں دے سکتا، یہ قانون سے تجاوز ہوگا۔ تو چنانچہ پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ انہوں نے ایک نئی بات لکھی کہ یہ الیکشن کمیشن مشورہ کرے گورنر سے اور پھر تاریخ دے۔ الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ یہ چونکہ قانون میں نہیں لکھا ہوا، قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایگزیکٹو یہ دے گی، یعنی گورنر نہیں دے گا تو پھر صدر دے گا۔ تو چونکہ صدر کا لکھا ہوا ہے الیکشنز ایکٹ 57 میں، لیکن اس کی دو شرائط ہیں۔ یہ صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں سیکشن 57(1) کے تحت، لیکن وہ اس کی دو شرائط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ اسی 57(1) کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کریں، اور دوسری شرط جو کہ ایک جنرل عمومی شرط ہے جو آرٹیکل 48(1) میں لکھی ہوئی ہے کہ صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہے۔ علاوہ یہ کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ ان کی یہ ڈسکریشنری پاور ہے، جب یہ نہ لکھا ہو تو پھر وہ پابند ہے کہ وزیر اعظم کا مشورہ ان پہ بائنڈنگ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں دو شرائط کے ساتھ وہ مشروط ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، لیکن نہ تو الیکشن کمیشن سے مشورے کی شرط پوری ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کوشش تو کی اور ان کو بلایا، لیکن انہوں نے اس سے معذرت کر لی، لیکن فیکٹ آف دی میٹر اس کی مشاورت نہیں ہوئی۔ تو دوسری شرط بھی پوری نہیں ہوئی کہ انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ وزیر اعظم سے مشورہ مانگتے، ایڈوائس مانگتے کہ بھائی اب آپ بتائیے، لیکن وزیر اعظم سے تو انہوں نے مانگا ہی نہیں۔ انہوں نے ایزیوم یہ کیا تو ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یونیلیٹرلی اس کے اوپر یہ فیصلہ دے دے، تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ ان کا یہ جو اقدام ہے یہ آئین سے ایک تجاوز ہے، تو اس لیے میرے خیال میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن اس 57 کی ذیلی شق 2 کے تحت جو ڈیٹیلڈ اسے پروگرام دینا ہوتا ہے جب تاریخ آ جاتی ہے، تو تاریخ چونکہ قانونی طور پہ غالباً آئی نہیں ہے، تو اس لیے الیکشن کمیشن اس کی ڈیٹیل سکیجول دینے کا پابند نہیں ہے ایک ہفتے کے اندر۔ تو یہاں یہ ہے وہ پوزیشن جس پہ ہم کھڑے ہیں۔ تو وہ جو پرانا سچویشن تھی کہ تاریخ نہیں آئی، وہ کنٹینیو کر رہی ہے کہ تاریخ کون دے گا، اور الیکشن کمیشن نے اس کی کچھ کلیریفیکیشن یا ایکسپلینیشن مانگی ہوئی ہے، جو انٹرا کورٹ ایک اپیل ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں جاری ہے، اس کی غالباً ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی ہوئی ہے، 23 تاریخ ہے غالباً۔ تو وہ اب ہائی کورٹ کے انٹرا کورٹ اپیل میں فیصلہ ہوگا تو پھر یہ معاملہ الٹیمیٹلی میرے خیال ہے سپریم کورٹ پہ جائے گا۔ تب تک یہ معاملہ کورٹس کے سپرد ہے میرے خیال میں۔ بالکل، الٹیمیٹلی جو ہے اس کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہے، جو کہ پہلے سے بھی ہمارا خیال تھا کہ وہیں سے اس پوری کنٹروورسی یا اس پھڈے کا جو ہے کوئی نہ کوئی حل نکلنا ہے۔ جی اویس، آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ امیر بلال محبوب صاحب نے تو ساری جو سچویشن ہے اس کو قانونی طور پر اس کو بڑا کلیئرلی بتایا ہے، کچھ اور آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ میں جی 2018 کی نیوز کلپ پڑھ رہا تھا، اس میں پریزیڈنٹ ممنون حسین کو
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समरी भेजी थी कि आप इलेक्शन जो है तो 25 से लेके 26 या 27 जुलाई को होल्ड करें। उसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया था उस डेट को। अब जरा वहीं से इस चीज को चलाते हैं। देखिए, कानूनी पोजीशन ये है कि इलेक्शन की जो डेट है ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही देगा। ये आप जो आर्टिकल है 57(1), इसकी लैंग्वेज देखें, प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। तो ये जो मैंने ये कंसल्टेशन है, ये एक्चुअली में पावर दे रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से कोई समरी बना के नहीं भेजता प्रेसिडेंट को, तब तक तो ये ऑर्डर बिल्कुल ही इलीगल है। दूसरी बात ये है कि मैंने आइन में और डिफरेंट एक्ट्स में जनरल इलेक्शंस की डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश की है, कहीं भी वो डिफाइंड नहीं है। तो जब डिफाइंड नहीं है तो आप चलते हैं कन्वेंशन पे कि कन्वेंशन क्या है। तो जनरल इलेक्शंस का जो वर्ड है नॉर्मली कब यूज किया जाता है कि जब प्रोविंस में और सेंटर में सब जगहों पे एक जगह पे इलेक्शंस हो रहे हो। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। चूंकि अब ऐसा कभी हुआ नहीं है, पीटीआई ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है, तो ये बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स लीगल बैटल इनकी कोर्ट में चलेगी। तो इसमें मेरी आईनी राय तो यही है, कानूनी राय, कि प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं थी। और दूसरा, मैं सिर्फ एक और चीज ऐड करता जाऊं कि इसमें उनको शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कंसल्टेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब तक डेट नहीं देता, प्रेसिडेंट खुद से कोई डेट नहीं दे सकता। जी, अच्छा, आपकी भी यही राय। जी सोलंकी साहब, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से कानूनी पोजीशन तो काफी क्लियर है, लेकिन जाहिर बात है कि ये असल में तो ये एक सियासी मसला है, और ये सियासी जो इस वक्त टेंशन है या कॉन्फ्लिक्ट है पीटीआई और मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके दरमियान, तो ये उसमें मैं तो समझता हूँ कि ये एक सियासी गेम ज्यादा है कि उन्होंने अपना पत्ता जो है वो फेंक दिया है। वो जिसे कहते हैं ना, वन अप कर दिया है, यानी कि देखो जी डेट अनाउंस हो गई। अब इसे जारी बात है कि जो पीटीआई की सपोर्ट बेस है वो तो बड़ी चार्ज जो होगी आज वो है भी कि जी अब 9 को हो रहे इलेक्शन, हम स्वीप करेंगे और ये करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने अगर इसको नफी की तो वो कहेंगे देखो जी हम तो कहते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो पहले ही बायस्ड है, ये इलेक्शन कमीशन तो खत्म होना चाहिए, इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, फिर मामला जाएगा अदालत में, जैसे कि अहमद बिलाल महबूब साहब ने कहा, यकीनी तौर पे जाएगा, नेचुरल उसकी डेस्टिनेशन वही है। वहां पे फिर अदालत पे प्रेशर आएगा, हाँ जी अब ये जज इंसाफ करते हैं कि नहीं करते। ये अदालतें तो अप्रैल में रात को खुल गई थी, अब अदालतें इंसाफ देंगी कि नहीं देंगी। तो ये एक सियासी जो उस वक्त कहते हैं ना कशमकश का भी एक ये शाखसाना है ये पूरा। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे ही पूछूंगा। मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि क्योंकि शोएब शाहीन साहब तशरीफ ले आए हैं, हम उनसे चंद मिनट ले लें और जो नुकात उठाए हैं बैरिस्टर अवैस में और जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब ने, उसके हवाले से उनसे पूछ लें, तो मैं फिर अपनी जो गैर माहिराना जो राय है वो बाद में देता हूं। अच्छा ठीक है जी, शोएब साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वो हमारे जो है दूसरे मेहमान वो मसरूफ हो गए थे लाहौर में। तो बहरहाल हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे, जो सदर पाकिस्तान ने आज डेट अनाउंस कर दी है सूबाई असम्बलियों की, उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। तो हम आपका भी चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, लॉयर बॉडीज के आप मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, तो आप कैसे इसको देखते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को? देखिए, पहली बात तो एक तय है कि इलेक्शंस जो हैं 90 डेज के अंदर होने हैं, लेकिन उसके साथ आर्टिकल 105 पाबंद करता है गवर्नर को कि वो डेट अनाउंस करेंगे और वो विद इन 90 डेज के इलेक्शन की डेट होगी। जो जिस तरह प्रपोज किया था इलेक्शन कमीशन ने अपने लेटर के जरिए कि जी 9 या 13 कोई डेट दे दें। अब उसमें मसला ये बना कि दोनों गवर्नर साहिबान ने माजरत कर ली और दोनों गवर्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह दिया कि आप इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम सियासी जमातों से राब्ता करके आप खुद डेट दे दें।
اب اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے کہا جی میں تو ڈیٹ نہیں دے سکتا. اب میٹر لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا, لاہور ہائی کورٹ نے بھی پابند کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ ڈیٹ دیں گے بٹ ود دی کنسلٹیشن آف گورنر. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے میٹر جاتا ہے پھر سپریم کورٹ میں بھی میٹر سب جوڈس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا, اس کے تحت جو پاورز ہیں سیکشن 57 کی, وہ ذرا تھوڑی سی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لیوریج دیتی ہیں اور بینیفٹ دیتی ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے دی پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دی ڈیٹ اور ڈیٹس آف دی جنرل الیکشنز آفٹر کنسلٹیشن ود دی کمیشن. اب یہاں کمیشن سے مراد الیکشن کمیشن ہے, کنسلٹیشن ہونی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. پریزیڈنٹ آف پاکستان دے گا ڈیٹ یا ڈیٹس آف دی جنرل الیکشنز, الیکشن نہیں ہے یہاں. جو کہا گیا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن کی ڈیٹ تو وہ دے سکتے ہیں, جنرل الیکشنز پروونشل اینڈ نیشنل کی بھی دے سکتے ہیں یا نہیں. جب اکٹھے الیکشن ہوں گے تو دونوں ڈیٹ دے سکتے ہیں, جب اکٹھے الیکشن میں دے سکتے ہیں تو پھر یہ پاور بھی وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ آئین کے نیچے ہوتا ہے کوئی بھی قانون, یہ قانون ہے. آئین کے تحت جو پاورز ہیں, اگر ڈیزولوشن آف اسمبلی آ جاتی ہے تو وہ گورنر کی پاور آ جاتی ہے 105 میں, لیکن گورنر نے اپنی پاورز ایکسرسائز نہیں کی. پھر الیکشن کمیشن کی پاورز آ جاتی ہیں انڈر آرٹیکل 224 یا آرٹیکل 248. اب انہوں نے بھی اپنی پاورز ایکسرسائز نہیں کی, اور جو ان کے ساتھ کنسلٹیشن میں تھے, مثلا آئی جی آتا ہے, چیف کمشنر چیف سیکرٹری آتا ہے یا وزارت خزانہ ہے, سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہم تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے.